اللہ نے مسلمان کا مال کھانے کو حرام قرار دیا لیکن عورت کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا ہے. اس پر الگ آیتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء کی آیتیں. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا، رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئی. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا، نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا، نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا، نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں، اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہوتی ہے. گھوم رہے ہوتے ہو، کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ اس سے حج بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو. اب مجھے بتاؤ، اللہ نے مسلمان کا مال کھانے کو حرام قرار دیا لیکن عورت کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا ہے. اس پر الگ آیتیں ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عورت کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء کی آیتیں. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا، رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئی. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا، نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا، نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا، نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں، اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہوتی ہے. گھوم رہے ہوتے ہو، کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ اس سے حج بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو. اب مجھے بتا